السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ ہم لوگوں نے اسٹارٹ کیا تھا اولیور ٹوسٹ کا چیپٹر نمبر 3 کہ کس طرح اولیور پیدل ہی لنڈن تک جاتا ہے اور پھر جیک ڈاکنز اس کو کس طرح دھوکے سے فیگن کے پاس لے جاتا ہے اور اس کو چوری سکھا رہے ہوتے ہیں، جبکہ اولیور کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کام اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ بعد میں جب اولیور کو پتہ چلتا ہے تب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ جیک ڈاکنز اور جو اس کا دوست ہوتا ہے چارلی بیٹس، وہ چوری کر کے بھاگ رہے ہوتے ہیں، تو مسٹر براؤنلو جب مڑ کے دیکھتے ہیں انہیں لگتا ہے کہ چوری اولیور نے کیا اور وہ اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ مسٹر براؤنلو کون ہے؟ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آرٹفل ڈاڈجر اور چارلی بیٹس جو ہیں وہ بھاگ چکے ہوتے ہیں۔ وقت ہونے سے پہلے ہی جتنے دیر میں انہیں پتہ چلتا کہ کیا ہونے والا ہے اولیور کو سمجھ آتی تو وہ دونوں بھاگ چکے تھے، اور اولیور جو ہے وہ اکیلا لڑکا تھا جو وہاں پر رہ گیا تھا۔ ہم جائیں گے پولیس اسٹیشن۔ پولیس مین نے جب اسے پکڑا تو کہا کہ اب ہم پولیس اسٹیشن جائیں گے اولیور کو لے کے۔ جو اولڈ مین تھے، جنٹل مین، وہ بھی پیچھے آنے لگے۔ وہ سب جانا چاہتے تھے میجسٹریٹ کے پاس اولیور کو لے کے، اور میجسٹریٹ کا نام تھا مسٹر فینگ۔ وہاں پر وہ اولیور کو لے کے جانا چاہتے تھے، اور جو اولڈ جنٹل مین تھے مسٹر براؤنلو، انہوں نے کہا کہ سر، میرا نام مسٹر براؤنلو ہے اور آئی ڈونٹ بلیو، میں یقین نہیں کرتا اس بات پر کہ اس لڑکے نے ہی چوری کی ہے۔ اس وقت صرف وہی تھا ادھر، اس لیے سب کو اس پہ شک تھا، لیکن مسٹر براؤنلو کو لگ رہا تھا کہ یہ لڑکا نہیں تھا، اس نے چوری نہیں کی تھی۔ یہ مسٹر فیگن دی میجسٹریٹ کا فوٹو بنا ہوا ہے اور یہ اولیور جس حالت میں اس کو اٹھا کر لائے تھے۔ پولیس مین نے کہا کہ اس نے سرچ کر لیا ہے اولیور کو، لیکن اس کو کچھ بھی نہیں مل سکا، ہینکرچیف بھی نہیں اولیور کی پاکٹ سے، اسے اولیور کی پاکٹ سے کوئی ہینکرچیف، کوئی رومال نہیں ملا۔ اولیور پاکٹ ور ایمپٹی، اولیور کی جیبیں جو ہیں وہ خالی تھیں۔ The policeman made Oliver stand up in front of Mr. Fang۔ اب پولیس والے نے جو ہے اولیور کو کسی نہ کسی طرح کھڑا کیا میجسٹریٹ کے سامنے، مسٹر فینگ کے سامنے۔ انہوں نے پوچھا کہ لڑکے، تمہارا نام کیا ہے؟ میجسٹریٹ نے جب اس سے سوال کیا اولیور سے، تو اولیور نے کوشش کی کہ وہ جواب دے سکے، لیکن وہ نہیں دے سکا۔ وہ بہت بیمار محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی ایک بڑے سے آدمی نے اس کو زمین پر پٹکا تھا، اور وہ اس کے بعد پولیس مین جو ہے اس کو گھسیٹ کر میجسٹریٹ کے پاس لے آیا تھا۔ پولیس مین نے یہ سب دیکھا تھا، لیکن he pretended that he had heard Oliver say his name was Tom White۔ جب اس نے سوال پوچھا اولیور سے میجسٹریٹ نے، تو اولیور کچھ جواب نہ دے سکا، لیکن پولیس مین کو لگا کہ اس نے شاید کچھ بولا ہے، اور پولیس مین نے اس طرح پریٹینڈ کیا کہ اس نے لڑکے نے اپنا نام ٹام وائٹ بتایا ہے، اور پھر پولیس مین نے اپنی طرف سے اونچا بول کر مسٹر فینگ کو بتایا کہ اس لڑکے کا نام ٹام وائٹ ہے، جبکہ اولیور نے خود اپنا کوئی نام نہیں بتایا تھا۔ اولیور فیل ڈاؤن آن دا فلور، اور اولیور جو ہے اس کے بعد زمین پر گر گیا، اور جو میجسٹریٹ ہے انہوں نے کہا کہ اسے لے جائیں، اس کو یہاں 3 منتھ کم سے کم جو ہے پریزن میں قید میں رہنا پڑے گا، اور بہت زیادہ کام کرنا پڑے گا، بہت محنت سے ہر روز۔ جو پولیس مین تھا اس نے اٹھایا اولیور کو اوپر اور اسے لے کر چلا گیا کمرے سے باہر۔ لفٹڈ، اٹھایا اولیور کو اور پھر ٹک ہم، اس کو لے گیا آؤٹ آف دا روم، کمرے سے باہر۔ اس کے بعد اولیور از ناٹ اے تھیف۔ اب یہ کیسے پتہ چلا تھا کہ اولیور جو ہے وہ تھیف ہے یا نہیں؟ اسی وقت جب وہ اولیور کو لے جا رہے تھے پریزن میں ڈالنے کے لیے، تو ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور چلا کر کہا، اسٹاپ، رک جاؤ، اس کو مت بھیجو پریزن میں۔ He hasn't done anything wrong۔ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا۔ وہ آدمی جو ہے وہ اولیور کے لیے گواہی دے رہا تھا کہ اس نے کچھ بھی، اولیور نے غلط نہیں کیا۔ Who is this man؟
اب جو اس طرح چیختا چلاتا جو ہے میجسٹریٹ کے سامنے آیا تو میجسٹریٹ نے شاؤٹڈ، انہوں نے بھی غصے سے پوچھا کہ یہ آدمی کون ہے؟ مسٹر فینگ آئی سو ایوری تھنگ، اس آدمی نے کہا کہ مسٹر فینگ میں نے سارا کچھ دیکھا ہے، تو آپ لازمی میری بات ایک دفعہ سن لیں۔ اس آدمی نے جو ہے مسٹر فینگ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ کہا، آئی ایم دا آنر آف دا بک شاپ، میں بک شاپ کا آنر ہوں، مالک ہوں، اور وہاں پر تین لڑکے تھے، دو دوسرے لڑکے تھے اور دس بوائے ہیئر، وہاں اس وقت تین لڑکے تھے، دو دوسرے لڑکے اور ایک یہ والا لڑکا۔ جو یہ جینٹل مین ہیں وہ کتاب پڑھ رہے تھے اور انہوں نے ان لڑکوں کو نہیں دیکھا۔ مسٹر براؤنلو جو تھے وہ وہاں کھڑے کتاب پڑھے تھے تو انہوں نے ان لڑکوں کو نہیں دیکھا، لیکن میں نے دیکھا تھا کہ ان میں سے ایک نے، جس نے ہینکرچیف مسٹر براؤنلو کا لیا تھا، اٹ واز ناٹ دس بوائے، وہ یہ والا لڑکا نہیں تھا جو کہ اس وقت میجسٹریٹ کے پاس تھا، یعنی کہ اولیور۔ ڈڈ یو سے دیٹ دس جینٹل مین واز ریڈنگ، کیا تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ جینٹل مین جو ہیں کتاب پڑھ رہے تھے؟ مسٹر فینگ نے پوچھا مسٹر براؤنلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، اور جو بک کا آنر ہے انہوں نے کہا کہ جی ان کی بک جو ہے وہ ابھی تک ان کے ہاتھ میں ہے۔ ہاں وہ کتاب پڑھ رہے تھے۔ اچھا، ہیز ہی پیڈ فار اٹ، تو کیا انہوں نے اس کتاب کے لیے قیمت ادا کی ہے؟ یہ میجسٹریٹ نے اب سوال کیا بک کے آنر سے۔ نو ہی ہیزنٹ سر، کیونکہ اس وقت ایک دم سے ابھی مسٹر براؤنلو جو ہے وہ کتاب پڑھ رہے تھے، ابھی انہوں نے خریدنی تھی، تو یہ واقعہ پیش آ گیا اور انہوں نے چور کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا۔ اگر وہ کتاب لوٹانے جاتے تو چور اس وقت تک بھاگ چکا ہوتا، اس لیے وہ کتاب سمیت ہی بھاگ آئے تھے۔ تو مسٹر فینگ نے مسٹر براؤنلو کو کہا، مسٹر فینگ جو کہ میجسٹریٹ تھے، انہوں نے مسٹر براؤنلو کو کہا کہ اب آپ جو ہیں اپنے ساتھ خود جو ہے بک کو پے کیے بغیر اس کو اٹھا کر لے آئے ہیں، تو آپ اس بوائے کو الٹا چور کہہ رہے ہیں، اس لڑکے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ لڑکے کو آزاد کر دو اور کمرہ خالی کر دو۔ سب کمرہ چھوڑ کر چلے گئے۔ مسٹر براؤنلو جو ہیں میجسٹریٹ کے روم سے پولیس مین کے ساتھ باہر گئے، پولیس مین جو ہے ان کو اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ اب باہر کیا ہوا کہ اولیور کو انہوں نے لیٹا ہوا پڑا ہوا زمین پر دیکھا، گراؤنڈ پر، اور جو اس لڑکے کا چہرہ تھا وہ بالکل سفید تھا، وہ بہت بیمار لگ رہا تھا۔ غریب لڑکا، بیچارہ لڑکا، مسٹر براؤنلو نے کہا۔ ایک کیریج آیا، ایک سواری آئی، مسٹر براؤنلو سٹاپڈ اٹ، مسٹر براؤنلو نے اسے روکا اور ڈرائیور کو کہا کہ اولیور کو احتیاط سے اس سیٹ پر لٹا دیں۔ دین اس کے بعد they drove to مسٹر براؤنلوز ہاؤس، اور پھر وہ دونوں جو ہے کیریج کو لے کر ڈرائیو کر کے اس ڈرائیور کو مسٹر براؤنلو کے گھر تک لے گئے۔ اس چیپٹر کے ورڈ میننگز اور سینٹنسز آپ کو پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ آج آپ کو کوشچن آنسر پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ کائنڈلی آپ لوگ اپنی نوٹ بکس پہ کاپی کر لو، کمپلیٹ یور نوٹ بکس، ری ریڈ دا لیسن، ٹیک کیئر آف یور سیلز، میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ، اللہ حافظ۔